السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دعائیں وظائف۔ کیسے ہیں ہم سب جی؟ تو آج کی ہماری ویڈیو سورۃ الکافرون، اس سورت کی پہلی آیت میں کافروں کو خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ مسلمان کبھی کافروں کے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں، میں عبادت نہیں کرتا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں، اور میں پھر کہتا ہوں کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ان بتوں کی جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہم سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورۃ الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ کفار مکہ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کو زبانی اور جسمانی تشدد کے باوجود توحید کی دعوت سے نہ روک سکے تو انہوں نے سودے بازی کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں گے، یعنی کہ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں بت پرستی کا صاف انکار کیا گیا ہے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو یہ صورت سنائی تو وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی بات نہیں مانیں گے۔ سورۃ الکافرون کا مرکزی خیال کفار کو توحید کی دعوت اور بت پرستی کا صاف انکار ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار کو توحید یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور بت پرستی اور شرک کا صاف انکار کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون کو 1/4 قرآن مجید کے برابر قرار دیا۔ اس سورت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائکس اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔